اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، غیر احمدی علماء اور پیروکاروں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو وہ امتی نبی نہیں بلکہ ایک امتی بن کر آئیں گے۔ اس سوال کے جواب میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ غیر احمدی مسلمان علماء ایک طرف تو بڑی شد و مت سے اور متعدد احادیث پیش کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا اور نہ ہی آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ قرب قیامت میں ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اور جب ان سے اس تضاد کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے تو وہ اس کی یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے حیثیت سے آئیں گے اور اسلامی شریعت پر عمل کریں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن و حدیث کی روح سے کوئی نبی اپنے بعد مبعوث ہونے والے نبی کی امت کا فرد بن سکتا ہے یا نہیں؟ یاد رہے کہ یہ متنازع نکتہ تاریخ مذاہب میں پہلی دفعہ نہیں اٹھایا گیا بلکہ اس سے پہلے بھی اٹھایا جا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فیصلہ فرما دیا ہوا ہے قرآن کریم میں کہ ایک نبی اپنے سے پہلے مبعوث ہونے والے نبی کی امت کا فرد تو کہلا سکتا ہے، لیکن اپنے سے بعد مبعوث ہونے والے نبی کی امت کا فرد نہیں بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن کریم میں مذکور ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہود و نصارہ کا آپس میں اس بات پر تنازع تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں یا عیسائی۔ یہود کہتے تھے کہ آپ یہودی ہیں، جبکہ عیسائی آپ کے عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، اور اس کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی امت کتاب کے نزول سے وجود میں آتی ہے، کیونکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھیں، اور ان کے نزول سے یہودی اور عیسائی امتیں وجود میں آئیں، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں امتوں کے فرد نہیں کہلا سکتے ہیں۔ یہ ایک معقولی بات ہے، لہٰذا اس آیت کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، سورہ آل عمران آیت نمبر 66۔ یعنی اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل نہیں اتری مگر اس کے بعد، اور کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے سے پہلے مبعوث ہونے والے نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے امتی تھے، کیونکہ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں بیان کردہ اصول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تو نہیں کہلائیں گے، لیکن ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے پہلے مبعوث ہونے والے نبی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے وَإِنَّا مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا۔ ناظرین کرام، علامہ ابی حیان الاندلوسی تفسیر البحر المحیط زیر تفسیر آیت مذکورہ بالا میں لکھتے ہیں کیونکہ یہود و نصارہ کی شریعت بعد میں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے تھے، اور پہلے والے کو بعد سے نسبت دینا محال ہے، اور اس دعوے کے فساد کے ظاہر کرنے کو فرمایا کہ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو؟
یعنی یہ کہ اس کلام میں کوئی عقل نہیں ہے۔ بس ثابت یہ ہوا کہ امت کا نبی اسی امت میں سے ہوگا۔ اس قرآنی اصول کی تصدیق ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں درج کیا ہے، اور مشہور دیوبندی عالم مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب النشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ احمد مجتبیٰ کا منکر ہے تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، احمد کون ہے؟ فرمایا، میں نے کسی مخلوق کو ان سے بڑھ کر مکرم نہیں بنایا، اور میں نے ان کا نام تخلیق زمین و آسمان سے پہلے عرش پر لکھا ہے۔ بلا شبہ میری تمام مخلوق پر جنت حرام ہے جب تک وہ ان کی امت میں داخل نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت کیسی ہے؟ فرمایا، وہ بہت زیادہ حمد کرنے والی امت ہے، جو چڑھتے اور اترتے ہر حال میں خدا تعالیٰ کی حمد کرنے والی ہے۔ وہ اپنی کمریں باندھیں گے اور اعضاء کو پاک کریں گے۔ وہ دن میں روزے دار اور شب میں ذکر و اذکار اور عبادت گزار ہوں گے، اور ان کی قلیل عمل کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان کے قلیل عمل کو قبول کروں گا، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت پر ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کیا، مجھے اس امت کا فرد بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ مجھے اس امت کا فرد بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا زمانہ پہلے ہے اور ان کا زمانہ آخر میں، لیکن بہت جلد میں تم کو اور ان کو دار الجلال میں جمع کروں گا۔ قرآن و حدیث میں بیان کردہ ان اصولوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی یا فرد اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ یہ امت قرآن کریم کے نزول سے وجود میں آئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول قرآن سے پہلے مبعوث ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا زمانہ بھی امت محمدیہ سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ جو رکاوٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس امت کا نبی یا فرد بننے میں ہے، بائنے ہی وہی رکاوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ احادیث میں جس ابن آدم کے آنے کا ذکر ہے وہ اسی امت میں پیدا ہونے والا ایک فرد ہے، نہ کہ باہر سے آنے والا کوئی اور شخص۔ جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ اس امت کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ افسوس ہے کہ غیر احمدی علماء اور ان کے پیروکاروں نے قرآن و سنت کے بجائے خود ساختہ اور من گھڑت اصولوں پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھ رکھی ہے، اور جس سے وہ احمدیہ مسلم جماعت کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمیشہ کی طرح ان کی ناکامی اور نامرادی کی صورت میں نکلے گا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔